अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, आपके सामने एक बार फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन के बारे में है। कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे अपनी इम्प्रूव करें, इसके लिए 3 अहम तरीन उसूल आज हम डिस्कस करेंगे, जिनको सीख कर या जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन पर और भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो उसके ज़रिए आप उस कम्युनिकेशन को और मज़ीद बेहतर अंदाज में समझेंगे। आज हम जो इस पर बात करेंगे, जो वो 3 उसूल हम आज डिस्कस करेंगे जिनको इम्प्रूव करके हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन वो स्किल है जो कि हमें ज़िंदगी के हर स्किल को कामयाब कराने में हमारी मदद करती है। चाहे हमारे रिलेशनशिप हों, हमारे घरेलू ताल्लुक़ात हों, हमारे बिज़नेस के कोई ताल्लुक़ात हों, हर ताल्लुक़ को इम्प्रूव करने में कम्युनिकेशन का बहुत अहम रोल है। कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में। तो आज हम थोड़े से उसूल देखेंगे कि 3 चीज़ों को अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करके हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है ऑनेस्टी। एक दयानतदारी हमारे अंदर मौजूद हो, किसी की बात को सुनने का ज़र्फ़ हमारे अंदर मौजूद हो, उसको फ़ील करके सुनना कि वो जो कहना चाह रहा है उसके उसी तरह से उस बात को समझना, तो उसका जो मतलब है वो हम तक उसी तरह पहुँचे जिस तरह से कि वो शख्स कहना चाह रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको किसी की बात को जब हम खामोशी से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरी तरह से हम उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, तभी हम उसकी बात को उस तरह से पिक करते हैं, उस तरह से लेते हैं जिस तरह वो हमसे बयान करना चाह रहा है। अगर वो किसी गम की, दुख की कैफियत में है तो उसकी उस कैफियत को उसी तरह से महसूस कर सकना, उसको फ़ौरी तौर पे हमें मशवरे नहीं देने, अपनी राय नहीं देनी, बल्कि कोशिश ये करनी है कि वो जो भी कुछ कहना चाह रहा है वो हम उसके साथ खड़े हुए हों, हम उसको फ़ील कर सकते हों, उसको ये एहसास दिला सकते हों कि हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं। उसको उसी तरह से सुनना जिस तरह से कि वो ख़ुद किसी कैफ़ियत के अंदर मौजूद है। हम उसके साथ अगर अपनी मौजूदगी को शो करेंगे, ज़ाहिर करेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसकी जो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, बेहतर होगी और हम उसकी बात को समझने के काबिल होंगे। सेकंड नंबर पर जो क्वालिटी हमें अपने अंदर इम्प्रूव करनी है वो है डोंट रिएक्ट। रिस्पॉन्ड करना है हमें, रिएक्ट नहीं करना। अगर हम किसी की बात के जवाब में रिएक्ट करते हैं, उसने कोई भी गलत बात की जो हमें नहीं पसंद है या हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात है, तो हम फ़ौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में कम्युनिकेशन फ़ौरी तौर पर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जब भी हम किसी से कोई ऐसी बात करते हैं जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है, जहाँ पर कि हम उसको किसी हवाले से टाउंट करते हैं, कोई बदगुमानी का इज़हार करते हैं, उसको गलत समझते हैं, तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन उसके साथ मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और हमारी बात उस तक नहीं पहुँच सकती। तो अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है, जिसके अंदर बात को सुनने और समझने का फ़न मौजूद होता है। सिर्फ़ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि सुनना कम्युनिकेशन का पहला टूल है। तो हमें किसी की बात पर रिएक्ट नहीं करना, हमें हमेशा रिस्पॉन्ड करना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लग जाते हैं या हम उनकी बात को उस वक़्त सुनना नहीं चाह रहे होते या हमारे पास उस वक़्त टाइम नहीं होता और उनकी गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में हम उनको बहुत ही ज़्यादा मुतहम्मिल अंदाज़ में, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से ये कह सकते हैं कि आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे आपकी बात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, मैं आपकी बात बहुत गौर से सुन रही हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं पहुँचना है, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है या मेरा मेरा कोई भी बहुत ज़रूरी मेरा काम है जिसको मुझे इस वक्त करना है। तो इस वक्त मेरे पास टाइम थोड़ा-सा शॉर्ट है और मेरे पास अभी आपकी बात को सुनने के लिए वो मुनासिब मौका नहीं है। तो आपकी इस बात को हम जब भी दोबारा हमारी मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आपकी पूरी बात मैं तवज्जो से सुनना चाह रही हूँ।
تو اس اگلی ملاقات میں ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور اسی ٹاپک پر ہم دوبارہ بات کریں گے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہرٹ بھی نہیں ہوتا، اس تک ہمارا میسیج بھی پہنچ جاتا ہے اور بات اس کو بری بھی نہیں لگتی۔ اگر ہم اس کو ایک دم سے ٹوک دیں گے کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور مجھے جانا ہے، یا میں آپ کی بات پہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس طرح سے کیا ہوگا، ہمارے اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اچھی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو اہمیت دیں، ان کی ہم رسپیکٹ کریں، ان کی بات کو ہم ویلیو دیں۔ لیکن اگر کوئی بات ایسی ہے جو کہ ضرورت سے زیادہ ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یا ہم اس کو اتنی دلچسپی سے نہیں سن رہے ہیں، وہ بات کچھ ہمارے مطلب کی نہیں ہے، تب بھی ہم اس کو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس شخص تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم وہاں پہ ریئیکٹ کریں۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ریئیکٹ ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ شعور نہیں رکھتے، فوری طور پر وہ کسی بھی بات پر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ باشعور ہوتے ہیں، حکمت اور دانائی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، مزین ہوتے ہیں حکمت اور دانائی سے، وہ ہمیشہ اپنی بات کو کسی کی بھی بات کو پر ریئیکٹ نہیں کرتے، بلکہ رسپونڈ کرتے ہیں، بہت تحمل کے ساتھ اسے اپنا رسپانس دیتے ہیں، اور اپنی جو بات ہے اس کو اس تک پہنچانے کے لیے مناسب الفاظ اور مناسب لہجہ اور مناسب طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہماری کمیونیکیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو کمیونیکیشن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک اور ٹول ہے، جن 3 ٹولز کا ہم نے ذکر کیا، تو اس میں سے جو تیسرا ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے کنیکشن کا ڈیولپ کرنا۔ ہم جب بھی کسی تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں ایک کنیکشن بنانا ہوتا ہے، اپنی ایک ریپو اس کے ساتھ بلڈ کرنی ہوتی ہے۔ جب ہماری اس کے ساتھ ایک ریپو بلڈ ہو جاتی ہے، ایک کنیکشن، ایک لنک بن جاتا ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو وہ ہماری بات کو بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ جب تک ہم کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں بناتے، ہم اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس بات کو ہمیں بہت دھیان کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے کہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پہلے اس کے ساتھ ہمیں اپنا ایک کنیکشن ڈیولپ کرنا ہوگا۔ چاہے ہم کسی کو کریکٹ کرنا چاہتے ہوں، چاہے ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں، چاہے ہم اپنی بات کسی بھی انداز میں دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہوں، لیکن جب تک ہم اپنا ایک کنیکشن اس کے ساتھ بلڈ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی بات اس تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں فوکس کرنا ہے، دھیان دینا ہے کہ سامنے والے کی مرضی کے مطابق بات کرنی ہے۔ مرضی کے مطابق سے مطلب یہ کہ وہ جس طرح کی بات کو سمجھنے کے قابل ہو، اس کی ذہنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے، اس کی عمر، اس کی زبان، کون سی زبان وہ بولتا ہے، جو بھی چیزیں، یعنی کہ ہم اس کو کنیکشن اسی وقت بنے گا جب ہم اس سے اسی کی سطح پر آ کر بات کریں گے۔ اگر ہم اپنی سطح پر رہ کر بات کریں گے تو کبھی بھی کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوگا۔ اگر ہم کوئی بات اپنی کسی اسٹوڈنٹس کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کسی چھوٹی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم ان کے لیول پر آ کر اس بات کو سمجھائیں گے، تبھی ہمارا کنیکشن ان کے ساتھ بلٹ اپ ہوگا۔ ورنہ تو اگر ہم اپنے لیول پر رہ کر بات سمجھانا چاہیں گے تو وہ بات ان تک پہنچے گی نہیں، اس طریقے سے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو کسی تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کنیکشن بلڈ کرنا، اس کے ساتھ اپنی ایک ریپو بلڈ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس لینگویج کا استعمال کریں جو سامنے والا جانتا ہے، اسی کی زبان میں بات کریں گے۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، اب ہم کہیں خریداری کے لیے جاتے ہیں، کسی بازار جاتے ہیں، تو اگر ہم ان لوگوں کی زبان میں بات کرتے ہیں جو زبان سامنے والا بول رہا ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے۔ ان کا لہجہ، ان کی زبان، ان کے طریقے سے بات کرنا ہر کسی کو پسند ہوتا ہے۔ اس کا نام لے کر اس کو مخاطب کرنا اور اس کے لہجے میں اس سے بات کرنا، اس کی انداز میں اس سے بات کرنا، ہمارا اس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کر دیتا ہے۔ تو جب تک ایک کنیکشن نہیں ڈیولپ ہوتا، تب تک کہ اپنی بات دوسرے تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم اپنی کمیونیکیشن میں شامل کر کے اپنی کمیونیکیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اپنی بات بہت آسانی کے ساتھ اور بہت مؤثر انداز میں دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھی کمیونیکیشن وہی ہے جب ہم اپنی بات کو مؤثر انداز میں دوسرے تک پہنچا سکیں، اپنی بات کا ایک تاثر اس کے اوپر چھوڑ سکیں۔ تو کمیونیکیشن جو ہے ہماری جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اتنے ہی ہمارے ریلیشن مضبوط ہوں گے، اتنے ہی ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں
بزنس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھے مواقع میسر آئیں گے. ہم اپنی بزنس کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے. کمیونیکیشن ایک اسکل ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے اور اسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے کو استعمال کر کے ہم یہ ان 3 پوائنٹس کے اوپر، صرف ان کے اوپر عمل کر کے بھی ہم اپنی جو ایک روٹین کی نارمل کمیونیکیشن ہے جو ہم عام اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اور خاص طور پہ اگر بزنس کے حوالے سے اور کسی خاص حوالے سے اگر ہمیں بات کرنی ہے تو کمیونیکیشن کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت سارے ٹولز موجود ہیں، لیکن نارمل جو ہم عام زندگی میں بات چیت کرتے ہیں اس بات چیت کے فن کو امپروو کرنے کے لیے یہ 3 پوائنٹس اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو بہت آسانی سے ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت ساری آسانی لا سکتے ہیں. بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. میں ان سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. کچھ بیچ میں گیپ آ گیا تھا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں کافی دن تک کے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکی، تو آج میں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہے اور انشاءاللہ اب میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی اور ہم پھر سے ملیں گے اور بات چیت کریں گے آپس میں. آپ کے ان تمام لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس پر کامنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. تو ان سارے لوگوں کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.